خدا پرست عورتیں، ہمیں کبھی بھی ان اہم خدمات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو خدا کی طرف سے ایماندار عورتوں نے پیش کی۔ میں راشد یونس ہوں۔ جیسے مرکز اپنی انجیل کو بیان کرتا ہے تو 3 بار وہ شاگرد عورتوں کا حوالہ دیتا ہے، اور یہ دلچسپ بیانات ہیں۔ یہاں پر ایک بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے، جب وہ اپنی آخری سانس لے رہا تھا، اور ہم ایک عورت کو صلیب کے پاس کھڑی دیکھتے ہیں جس کے بارے میں مرکز تحریر کرتا ہے۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا، اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ دور سے دیکھ رہی تھیں، اور میرے خیال میں وہ رسولوں کی طرح خوفزدہ نہ تھیں، ان کی رسولوں جیسی حالت نہ تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام رسول چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان عورتوں نے نہ چھوڑا۔ وہ دور سے دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ رسولوں کی طرح خوفزدہ نہ تھیں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھیں، لیکن یہ ابھی بھی اہم ہے کہ وہ دیکھ رہی تھیں اور بھاگی نہیں تھیں۔ ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسس کی ماں مریم اور سلومی تھی۔ ہمارے ایمان کے مطابق یوحنا اور یعقوب کی ماں کون تھی؟ جب وہ گلیل میں تھا، یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، جو کہ بہت خاص بات ہے، غور کریں۔ اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے پیچھے چلتی، اس کی خدمت کرتی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی۔ اب یہ عورتیں یسوع کی صلیب کے پاس کھڑی ہیں، اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ یسوع جان دے رہا ہے۔ یہ عجیب منظر تھا، انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اب لوکا کی انجیل میں ایک اور دلچسپ حوالہ ہے۔ لوکا اسی حوالے کو اور زیادہ تفصیل سے پیش کرتا ہے کہ حقیقت میں پس منظر بیان کرتا ہے کہ یہ عورتیں کون تھیں۔ جب وہ ان کے ساتھ گلیل کی طرف سفر کرتا ہے، جہاں اس نے تعلیم دینے میں تقریباً 2 سال کا عرصہ گزارا، اور میں ان کو یسوع کی وفادار مددگار کہوں گا۔ وہ عورتیں کون تھیں؟ غور کریں۔ تھوڑے عرصے کے بعد شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، اب یہ ہمیں پیچھے گلیل میں لے جا رہا ہے، جہاں وہ منادی کر رہا تھا۔ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا، اور وہ 12 ان کے ساتھ تھے۔ مرکز ان کے مخصوص نام تحریر کرتا ہے جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کو یسوع نے چھو کر شفا دی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی۔ دوبارہ سے اس عورت کا ذکر کرتا ہے، لیکن آپ کے پاس ان کی تفصیل ہے، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ یسوع کی شکر گزار ہوں گی؟ اور یوحنا ہیرودیس کے دیوان خزا کی بیوی، اور سوزانا اور بتیری۔ مرکز حوالہ دے رہا ہے، جیسے ہی میں نے اس حوالے کو پڑھا، اس نے میرے دل کو چھوا، اور اس نے عورتوں کی خدمت کو سراہا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی ماں جس کا نام مریم تھا، ایک خدا پرست عورت تھی۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ وہ عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی تھیں۔ یہ رسول اور یسوع ہے جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ ان کے پاس یہ مال کہاں سے آیا تھا۔ وہ ایسی بیوہ عورتیں تھیں جن کے پاس میراث تھی، جیسا کہ یوحنا مرکز کی ماں۔ ممکن ہے کہ وہ طلاق یافتہ ہو، ممکن ہے کہ ان عورتوں کے شوہروں کو اس بات کی سمجھ ہو کہ وہ یسوع کی خدمت کرتی ہیں، اور اس لیے وہ اپنے وسائل مہیا کرتی ہیں تاکہ یسوع کی خدمت کریں۔ میں نہیں جانتا کہ حقیقت میں کیا حالات ہوں گے، مگر میں ایک بات جانتا ہوں کہ مرکز ان کو بہت عزت دیتا ہے، جیسے انہوں نے یسوع کی زندگی میں خدمت کے معاملے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس تعلق سے ایک سوال اٹھتا ہے، جو کہ یہ ہے، کن طریقوں سے پولس نے یسوع کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے رسولی کلیسیائیں قائم کرنے کی کوشش میں خدا پرست عورتوں کی خدمت لی؟ اور جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دھیان رومیو 16 باب پر چلا جاتا ہے، اور کلام مقدس کا یہ
ایک زبردست حوالہ ہے، اور پولس بہت سے لوگوں کا حوالہ دیتا ہے، اور ان میں سے نصف خدا پرست عورتیں ہیں جن کو پولس عزت دیتا ہے، ویسے ہی جیسے یسوع نے ان کا احترام کیا، جیسے یوحنا مرکز ان کا احترام کرتا ہے۔ اور مجھے رومیو 16 باب کا بیان کرنے دیں، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن، اور ویسے یہ نام مونس یا مذکر ہے جو کہ یونانی دیوتا سے نکلتا ہے، کیونکہ وہ غیر اقوام سے عورت تھی جس نے مسیح یسوع کو قبول کیا تھا، اور کرنتھس میں رہتی تھی جو کہ غیر اقوام کا شہر تھا۔ اور اس لیے پولس کہتا ہے جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے، جو کہ بحیرہ ایجن کے قریب تھا، کرنتھس کے بہت قریب تھا۔ لیکن غور کریں وہ کیا کہتا ہے، اس لیے آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ وہ روم میں رہنے والے ایمانداروں کو لکھ رہا ہے، تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی۔ بہتوں کا ماننا ہے کہ وہ روم میں ایمانداروں کو لکھ رہا ہے کہ ان کو خوشی سے قبول کرو، کیونکہ پولس رومیوں کے خط کے اختتام پر لکھ رہا ہے، اور اس خط کو اسے دیتا ہے کہ وہ جا کر روم میں بسنے والے ایمانداروں کو دے۔ اب آپ اعتماد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حقیقت میں ایک عورت جس نے رومیوں کو لکھے جانے والا خط روم میں رہنے والے ایمانداروں تک پہنچایا، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی ممکنہ خیال ہے کہ حقیقت میں اس عورت نے اس خط کو روم میں پہنچایا، اور خط میں لکھا ہے کہ اس کو قبول کرو اور اس کی مدد کرو۔ مزید وہ کہتا ہے پرسکلا اور اکویلا سے میرا سلام کہو۔ اور اگر آپ نے پرسکلا کے بارے میں پڑھا ہے کہ کیسے اس نے قابل تعریف طریقے سے اپلوس کو انجیل کے پیغام میں خدا کے فضل کو سیکھنے میں مدد کی، آیت 6 میں وہ کہتا ہے مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ مریم کون ہے، کیونکہ نئے عہد نامے کی دنیا میں مریم نام بہت عام ملتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے روم میں رہنے والے مسیحیوں کے لیے بہت سخت محنت کی، اور وہ کہتا ہے مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ بعد میں وہ تروفینا اور تروفوسا کا ذکر کرتا ہے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، تروفینا اور تروفوسا سے سلام کہنا۔ یونانی میں ان کا مطلب ہے نازک اور خوش ذائقہ۔ یہ بہت احساس اصطلاحات ہیں۔ تروفینا اور تروفوسا سے سلام کہو جو خداوند میں محنت کرتی ہیں۔ اس لیے جب آپ رومیوں کے آخری باب میں شخصی سلام دیکھتے ہیں، آپ کو نصف حصے میں عورتوں کا ذکر ملے گا جو عزت و احترام کی مستحق ہیں، جو خداوند میں بہت وفادار عورتیں تھیں۔ اس لیے میں بنیادی اصول کو پڑھوں گا، ہمیں کبھی بھی ان اہم خدمات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو خدا کی طرف سے ایماندار عورتوں نے پیش کیں۔